جو لوگ بدعات پر عمل کرتے ہیں وہ بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، دین کے نام پر بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اپنا قیمتی پیسہ مال دین کے نام پر دین سمجھتے ہوئے وہ لوٹاتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، پلے کچھ نہیں پڑتا، نامہ اعمال کے اندر نیکی نہیں درج ہوتی، گناہ بن جاتا ہے، الٹا وبال جان بن جاتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کا وتیرہ یہ نہیں ہے، مسلمان کا یہ کام نہیں، وہ عہدہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے انسان کو عقل والا بنایا ہے، بصیرت والا بنایا ہے، اسلام بصیرت والا دین ہے۔ انسان کی جو عقل ہے اس کو صحیح استعمال کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے دین نے، قرآن نے، حدیث نے، اللہ نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، پیدا کرنے کے بعد کوئی یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے راستہ واضح کر دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے، اس کو اختیار دے دیا ہے، جبر نہیں کیا، مجبور نہیں کیا، راستہ واضح کر کے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، اس کا انجام بتلا دیا۔ پھر ہم نے انسان کو عقل بھی دی، اختیار بھی دیا، کہا ان میں سے جس راستے پہ چلو گے اسی کے مطابق انجام پا جاؤ گے۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے، ہدایت کے راستے پہ چلتا جائے کامیاب ہو جائے، ہدایت کا راستہ چھوڑ کر ضلالت گمراہی کی طرف چلا جائے، محنت کرتا رہے، کام کرتا رہے، بلآخر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم ہے، ناکامی ہے، نامرادی ہے۔ کہ انسان اپنے مراد کو، اپنے مقصود کو، جس چیز کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا اس کو پا ہی نہ سکے، ساری کی ساری زندگی ضائع ہو گئی، ساری کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ اس لیے ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے عقل سے کام لینا چاہیے۔ قرآن و سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، ان سے ہم نے رہنمائی لینی ہے اور اسی چیز کو سمجھنا ہے۔ آج ہم اس بات کو ذرا ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں۔ دنیا کے اندر انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے نا، جو بھی انسان عمل کرتا ہے اس عمل کے لیے بنیادی طور پر دو تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ انسان کا صحیح ہونا چاہیے، عمل کرے گا فائدہ ملے گا۔ اس عمل کا طریقہ، اس کو کرنے کا انداز وہی ہونا چاہیے جو شریعت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے۔ عمل کرتا رہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ عقیدہ ٹھیک ہے، عمل کے اندر خرابی ہے، عمل کا طریقہ اپنا بنایا ہوا ہے، کسی بڑے بزرگ کا بنایا ہوا لیا ہے، اپنے پیر فقیر کا لے لیا ہے، لوگوں کا بنایا ہوا راستہ اور طریقہ اپنا لیا ہے۔ عقیدہ اگرچہ ٹھیک ہے، عمل اگرچہ کر رہا ہے، عقیدت بھی بڑی ہے، لیکن عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ضائع ہو جائے گا۔ تو عمل کی حفاظت کے لیے انسان کا عقیدہ صحیح ہونا، اس کا طور طریقہ، اس کو کرنے کا انداز صحیح ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نیت کا خالص ہونا، یہ تین چیزیں ضروری ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے۔ اللہ کے ہاں اگر اس عمل کو نامہ اعمال کے اندر، نیک اعمال کے اندر درج کروانا ہے اور اپنے نیک اعمال کے اندر اضافہ کرنا ہے تو یہ تین چیزیں لازمی ہیں، ان کو اپنے پلے باندھ لیں، اپنے عقیدے کا جائزہ لیں، خرابی ہے اس کو ختم کریں، ضد میں نہ آئیں، ہٹ دھرمی کے اندر نہ آئے، مخالفت کے اندر نہ آئے۔ اس کا نقصان انسان کو ہوتا ہے، ضد کرنے والے کو ہوتا ہے، ہٹ دھرمی والے کو ہوتا ہے، مخالفت کرنے والے کو ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ نے ضد کے اندر آ کے کلمہ نہیں پڑھا، ضد تھی، اناج تھی، جانتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام سچے ہیں، پہچانتے تھے اللہ کو بھی،
اللہ کے نبی کو بھی جانتے تھے، اپنی نجی مجلسوں میں بیٹھ کر آپس میں تبصرے کرتے تھے، یار اس کی دعوت سچی ہے، بات صحیح کرتا ہے، ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے، بات اس کی بالکل ٹھیک ہے، دعوت اس کی بالکل سچی ہے، ماننا نہیں ہے۔ کیوں؟ چودراہٹ چلی جائے گی، وڈیرا پن ختم ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، قبیلے کنبے والے لوگ کیا کہیں گے، برادری کے لوگ کیا کہیں گے، معاشرے کے لوگ کیا کہیں گے، یار ہمارا اتنا بڑا آدمی اپنے دین سے پھر گیا، باپ دادا کے دین سے پھر گیا، ان سے بے وفائی کر گیا۔ یہ مسئلہ تھا ان کا بنیادی۔ نقصان کن کو ہوا؟ مسلمانوں کو ہوا، ان کو خود ہوا۔